مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 12ویں ویڈیو ہے جو جیم اور فا پر مشتمل ہے۔ جیم سے مراد جیم، ہا، خا، چھا وغیرہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جیم شکل تبدیل کر دیتا ہے۔ جیم جب ان حروف کے ساتھ مل جائے، با، سین، صاد، را، صاد، طا، عین اور فا، قاف، واو اور ہا کے ساتھ، تو اس کی شکل جو ہوتی ہے کینچی نما ہوتی ہے۔ کینچی نما کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح بالکل کینچی کی طرح تو نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح ہم اس کی کینچی بنا دیں، بلکہ یہاں پہ تھوڑا سا ہم وہ شکل اختیار کر دیتے ہیں، بس اس طرح۔ اور فا جو ہوتی ہے، فا شکل تبدیل تب کرتی ہے کہ جب آخر میں ہو یا درمیان میں ہو، لیکن اگر مفرد ہو، اکیلی ہو فا، اور یا شروع میں ہو تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، یعنی اس میں سوراخ نہیں ہوتی ہے، اس طرح شکل ہوتی ہے، یہ سوراخ اس میں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر درمیان میں ہو یا اخیر میں ہو تو اس کی شکل جو ہوتی ہے سوراخ نما ہوتی ہے، اور یہ انڈا نما، اور اس اینگل پہ اس کو ہم بنا دیتے ہیں۔ دیکھ یہاں پر اس کو ہم بنا دیتے ہیں، اور مرکب کی صورت میں ہم اس کو یہ کرتے ہیں کہ اس کے منہ میں بالکل پیوست کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو جیم کی شکل ہے، پہلے میں نے نہیں بتایا، اب بتا رہا ہوں کہ اس کی شکل چاہے باہر سے ہے یا اندر سے ہے تو یہ چڑے کی شکل بن جاتی ہے۔ دیکھو یہاں پر اندر کی بھی شکل جس طرح چڑیا کی شکل ہوتی ہے اور آسمان کی طرف منہ کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس طرح یہ اس کی شکل ہوتی ہے۔ باہر سے بھی یہ چڑی نما شکل ہوتی ہے۔ اگر اس میں ہم سمجھانے کے لیے آنکھ بنا دیں تو یہاں پر چڑیا نما شکل بن جاتی ہے۔ دیکھ یہاں پر صرف یہ نوک اس طرح بنا دیتے ہیں، تو وہی صلیب کے قاعدے کے موافق ہم اس کو بنا دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کو ہم کہاں پہ بنا دیں، یعنی لوکیشن کیا ہے، تو سطر اول ہی کے اوپر اس کا جیم والا حصہ اور فا والا حصہ بنا دیتے ہیں، اور بقیہ جو حصہ ہے یعنی فا کا آدھا حصہ یا آدھے سے زیادہ، تو یہ سطر اول ہی کے نیچے اس کو ہم لٹکا دیتے ہیں، اور پھر یہاں پر اس کا آخری حصہ اس کے آ جاتا ہے۔ اس کی جو گہرائی ہوگی یہاں سے وہی طریقہ ہے اس لکیر سے تقریباً نیچے، اور یہ نقطہ بالکل اس کے وسط میں رکھ دیں گے جہاں پر جس طرح ہم با میں رکھ دیتے تھے، اور یہ جو نقطہ ہے اس جیم کے سیدھ میں ہم یہاں پر صلیب کی شکل میں اس کو بھی ہم بنا دیتے ہیں۔ تو ہم جس طرح پہلے بتاتے تھے کہ سطر اول ہے، سطر ثانی ہے، نشست ہے اور کرسی ہے، تو سطر اول اور سطر ثانی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 3 قط ہے۔ سطر ثانی نشست اور کرسی کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا وہ 2.5 قط کا فاصلہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ صلیب بنا دیتے ہیں، اور وہ بھی سطر اول ہی کے اوپر بنا دیتے ہیں۔ صلیب مکمل صلیب نہیں بلکہ اس قط کا چوتھائی حصہ، اور یہاں پر جو کراس قط آ جاتا ہے تو اس کا بھی چوتھائی حصہ اس کو ہم بنا دیتے ہیں، اور پھر یہاں سے یہاں تک ایک سیدھی لکیر لگا دیتے ہیں۔ بس یہاں پر نچلے نوک سے میں نے بنایا، دیکھیں یہاں پر یہ لکیر یہاں تک ہم نے پہنچائی ہے، اور اس کی سیدھ میں ایک اور لکیر لگا دیتے ہیں، اور وہ لکیر بھی قط کا چوتھائی حصہ یہاں پر بنا دیتے ہیں، نہیں زیادہ موٹا نہیں بنا دیتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ یہاں پر یہ سرا پہلے بنا دیں یا یہ والا بنا دیں، تھوڑا سا ہم اس کو تازہ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ جس طرح ہم نے کہا کہ یہ چونچ نما ہے، حصہ ہے، تو یہ چونچ تب بنے گا کہ جب اس کو ہم اوپر اٹھا دیں، اور اس کے بعد یہ حصہ بنا دیں۔ تو اوپر کا جو پر تھا اور یہ یا نوک تھا یا چونچ تھا، ہم نے اس کو اوپر اٹھا دیا، تو یہاں پر اس کے لیے بھی یہاں سے ہو کے ایک کراس بنا دیتے ہیں، اور یہ بتاتے رہتے ہیں کہ یہاں سے اس طرح، اور پھر یہاں سیدھا، اور پھر اس کے بعد یہ گول بنا دیتے ہیں۔
تو اس پہ ہم نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. اوپر سے تو ایسے ہم اگر مفرد بنا دیتے ہیں اور بغیر کسی طریقے کے بنا دیں تو اس پہ ہم نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. اس طرح یعنی چوتھائی حصہ اس کو ہم لگا دیتے ہیں اور دبا کے پھر اس کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا تازہ کر دیتے ہیں. یعنی اس پہ ہم نے زیادہ محنت کرنی ہے. اس کے بعد یہ کیونکہ کینچی نما ہے تو اس پہ ہم نے زیادہ فوکس بھی کرنی ہے اور اس طرح اس پہ ہم نے زیادہ محنت بھی کرنی ہے. تو یہ حصہ ہم نے یہاں سے ہو کے بنا دیا اور تھوڑا سا اس کو ہم نے اندر کی باہر سے اندر کی طرف لے کے آیا اور پھر اس کے بعد جب اس قد کی طرف آ جائیں گے تو اس دوبارہ اس کو تھوڑا سا گول کر دیں گے. اس کے بعد یہاں سے تھوڑا سا یہ موٹا بنا دیتے ہیں اور یہ بھی اس کے قریب بلاد کے تھوڑا سا پتلا بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا گول بنا دیتے ہیں. جب یہ مراحل ہم نے مکمل کر دیے تب جا کے فا شروع کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں میں دوسرا بنا دیتا ہوں. چلو دیکھیں یہاں سیدھی لکیر ہے, کوئی گولائی مولائی اس میں نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ والی لکیر اس کے تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں, یہ ایک قد کے فاصلے پہ ہو جائے گا. اور یہاں سے یہ اور پھر یہ تھوڑا سا گول کر دیتے ہیں اور یہ والا پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹچ کر دیتے ہیں اور یہ نیچے لے کے آتے ہیں. اس کے بعد جا کے یہ یہاں تک لے کے آتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ مضبوط کر دیتے ہیں تھوڑا سا. اب اس کو فل کر دیتے ہیں. اب یہ جو سلیب میں نے بنایا ہے اس سلیب کے ساتھ اس کے نصف سے تھوڑا سا نیچے ایک اور سلیب بنا دیتے ہیں اور پھر اس طرح اس کے بالکل وسط میں ایک سلیب بنا دیتے ہیں. اب یہ سلیب جو ہے پورا اس میں یہ فا کا حصہ نہیں بنے گا بلکہ اندر سے تقریباً پونا قد بن جائے گا. یعنی یہاں پر تھوڑا تھوڑا تقسیم کر کے تو یہاں سے اس کے اندر سے گول اور باہر سے تھوڑا سا لمبوترا بن جائے گا. اور یہاں سے یہ علاقہ تھوڑا سا پتلا ہوگا اور اوپر یہ محراب نما شکل تھوڑا سا یہ موٹی ہو جائے گی. یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اندر کا علاقہ مکمل کر دیا, یہ تھوڑا سا گول ہے. اب اس کے اوپر تھوڑا سا محراب نما شکل بنا دیتے ہیں اور یہ تھوڑا سا لمبوترا بنا دیتے ہیں. اب اس کے ارد گرد جب ہم چکر لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی سیدھ میں یہاں پر ناپ لگا دیتے ہیں اور یہاں سے پیمائش کرتے ہیں 1 2 3 اور 4 اور یہ تقریباً 5. تو یہاں سے اس کے ساتھ نشانات لگا دیتے ہیں اور یہاں سے قریب آ جائیں گے تو اس کو ہم موڑنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ تھوڑا سا تقریباً اس کو ہم گولائی کی شکل میں لے کے آئیں گے. اب نشانات پہ ہم نے آگے سفر کرنا ہے اور وہ سفر کس طرح کہ ہم نے قریب اس کے قلم کو رکھنا ہے تھوڑا سا ترچا اور آہستہ آہستہ ہم نے قلم کا رخ بھی تبدیل کرنا ہے اور یہاں سے قلم کو چینج بھی کرنا ہے یہاں سے اور پھر یہاں سے دھکا دینا ہے جس طرح ہم پہلے بتایا کرتے تھے. اور اس کے قریب جب آ جائیں گے تو بس یہاں پر اس کو روکیں گے اور روکنے کے بعد یہاں پر تھوڑا سا سانس لے لیں گے اور یہ مکمل کر دیا ہم نے. یہ تھوڑا سا یہ علاقہ پتلا ہے اور یہ تھوڑا سا زیادہ موٹا ہے اور یہ تھوڑا سا کم موٹا ہے. اب اس کے قریب ملا کے ہم اس طرح بنا دیتے ہیں. اب اس کا نقطہ رہ گیا. نقطہ کہاں رکھنا ہے؟ اس کو بالکل یہاں پر وسط میں سلیب بنانا ہے اور سلیب پہ ہم نے اس طرح یہ کرنا ہے. اس کی سیدھ میں ہم یہاں پر ایک اور سلیب بنانی ہے. سلیب پہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے, نقطہ بنانا ہے. کٹ پین کے ساتھ بنانا ہے جیم اور فا کو. تو یہ پہلے کینچ نما شکل, پھر اس کو بیلنس کرنا اور اس کی منہ میں فا دینا اور قلم کو تھوڑا سا زیادہ لٹا کے اس کو استعمال کرنا. یہ دیکھیں اس کو بیلنس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی یہ
यहाँ लेके आना, फिर इसको ऊपर उठाना, फिर यहाँ पर ये आराम आराम से इसको, फिर फ़ा को पतला बनाना। और फ़ा जिस तरह मैं बताता रहता हूँ कि जो लफ्ज़ मज़बूत है तो कलम उस पर दबा के इस्तेमाल करना है, और जब जहाँ पर लफ्ज़ पतला है तो कलम ढीला इस्तेमाल करना है, ख़ुद ब खुद वो लफ्ज़ बन जाता है। मार्कर के साथ भी यही तरीका है। आराम से इसको बना देते हैं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बाल पेन के साथ है, देखिए यहाँ पे, और फिर यहाँ से यानी इस पे ज़्यादा हमने मेहनत करनी है। इस कैंची पे, कैंची यहाँ पर ये नहीं कि इस तरह यहाँ बना दिया, बल्कि यहाँ से इसको बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे, और फिर ये फ़ा बनानी है। शुरू में बताया हमने कि अगर तरतीब के साथ और पैमाइश के साथ हम बना दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई तरतीब नहीं है और वैसे आप एक स्ट्रोक के साथ बनाना चाहे तो यहाँ पर कलम को थोड़ा सा यहाँ पे ढीला इस्तेमाल कर दें, यहाँ पर थोड़ा सा दबा दें यहाँ पे, और कलम को यहाँ पर आप इस तरह घुमा भी दे दें, और ये बना दिया हमने। जो ही इसको यहाँ पर नीचे लेगा, इसके बाद इसको हमने ऊपर उठाना है, और इसके बाद आहिस्ता इसको गोल करना है, और यहाँ से अंदर की तरफ, और फिर अंदर से फिर दोबारा बाहर गोल, गोलाई के बाद फिर दोबारा इसके मुंह में फ़ा को बनाना है। तो जहाँ पर लफ्ज़ कमज़ोर है तो यहाँ पर पतला इस्तेमाल कर, ढीला इस्तेमाल करना है, और जहाँ पर लफ्ज़ मज़बूत है तो यहाँ पर दबा के इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर वही चिड़िया की शक्ल देखिए यहाँ पे ये बन रही है। और आखिर में इसके साथ ही टच करके थोड़ा सा ये छोटी उंगली रख के, ये देखे गोलाई की शक्ल में, और उसकी सीध जो है उसको भी मुतासिर नहीं करना। इसके बाद इसको आखिर में थोड़ा सा गोलाई की शक्ल में इसको उठाना है, और फिर यहाँ पे वस्त में इसका नुक्ता हमने रखना है। जो कमी रह गई है उसको हम टचिंग के ज़रिए से इसको मुकम्मल करना है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।